محترم المقام، آج ہم پڑھتے ہیں دنیا کے مال و حرص کے بارے میں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر امت کی رب تعالیٰ نے آزمائش کی ہے، ہر امت کی آزمائش ہوئی اور کسی نہ کسی شے کو اس امت کے آزمائش کا سبب ٹھہرایا۔ آقا نے فرمایا میری امت کی آزمائش مال و دولت کی محبت سے ہوگی۔ اگر میری امت مال و دولت کی محبت سے بچ گئی تو آزمائش سے بھی بچ جائے گی۔ اور ایک دوسرے مقام پہ آقا نے فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اس ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا کہ انسان کی محبت جو مال و دولت میں ہے اور جاہ و منصب میں ہے۔ فرمایا جتنا جاہ و منصب اور مال و دولت کی محبت اس کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے۔ مطلب کہ اب دو بھوکے بھیڑیے ہیں، وہ مال کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ جاہ و منصب اور مال و دولت کی محبت انسان کے ایمان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو فرمان ہے وہ یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ آج دیکھیے گا ہمارے معاشرے میں سود خور کی لعنت، سود خوری ہے، رشوت ہے، بازار گرم ہے۔ سود تو ہمارے معاشرے میں اس طرح پیوست ہو گیا، جس طرح کہ درخت کو پیوند کاری لگاتے ہیں نا کہ وہ بھی اسی درخت کا حصہ بن جاتا ہے نا، یہ سود خوری بھی ہمارے معاشرے میں ہمارے کمائی کا حصہ بن گیا ہے۔ ہم تو اس کو حرام سمجھتے ہی نہیں، جبکہ یہ سود خوری انتہائی حرام ہے، انتہائی حرام ہے۔ 1 روپیہ حرام کا سارے مال و دولت میں اگر مل جائے تو حرام کی کمائی سارے مال و دولت جو حلال کی کمائی ہوتی ہے اگر ملنے سے سارے کو حرام بنا دیتا ہے۔ ابھی چھوڑ دیں اس کو، رہنے دے چچا، سمجھ آ گئی نا؟ سارے مال و دولت کو نقصان دے دیتی ہے۔ حرام سے بچو، حرام سے بچو۔ اور اس کے بعد یہ جو حرص ہے مال و دولت کا، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم سفر پہ تشریف فرما رہے تھے۔ راستے میں ایک شخص مل گیا، کہنے لگا اے روح اللہ، اگر آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں تو میں آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی صحبت میں شریعت کی باتیں سیکھ سکوں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اجازت ہے، آ سکتے ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس 3 روٹیاں تھیں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اس کی نہیں تھی۔ 3 روٹیاں تھیں، ایک مقام پہ بھوک لگی، بیٹھ کر کھانے لگے۔ جب کھانے لگے تو 2 روٹیاں کھا چکے تھے، 1 روٹی باقی رہتی تھی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میں نہر سے پانی پی کے آتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پانی پینے گئے، جب پلٹ کر آئے دیکھتے ہیں وہ 1 روٹی غائب تھی۔ آپ نے پوچھا وہ روٹی کہاں گئی؟ کہنے لگا مجھے معلوم نہیں۔ اب تیسرا کوئی آدمی بھی نہیں ہے، منہ پہ مکر گیا کہ مجھے معلوم ہی نہیں ہے روٹی کہاں گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا چلو خیر ہے، چلتے ہیں۔ آگے چلے، بھوک لگی، روٹی تو پاس تھی ہی نہیں۔ آپ نے جنگل میں دیکھا کہ ایک ہرنی ہے، اپنے 2 چھوٹے بچوں کو لے کے جا رہی ہے۔ آپ نے ان 2 بچوں میں سے ایک بچے کو حکم دیا کہ میرے پاس آ جا اللہ کے حکم سے۔ وہ ہرنی کا بچہ چل کر اللہ کے نبی کے قدموں میں آ گیا۔ آپ نے اس کو پکڑا، اللہ کا نام لیا، ذبح کیا، بھونا بھون کے دونوں نے کھایا۔ کھانے کے بعد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کی ہڈیوں کو جمع کر کے فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ جانتے ہیں مردوں کو زندہ کرتے تھے، رب نے ان کو معجزہ عطا فرمایا تھا۔ جب انہوں نے فرمایا اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، وہ ہرنی کا بچہ زندہ ہو گیا اور دوڑنے لگا۔ آپ نے فرمایا میرے دوست
تجھے اس خدا کی قسم جس نے مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے تجھے دکھایا ہے، تیرے سامنے بچہ زندہ ہوا نا، اب تو بتا کہ روٹی کہاں گئی ہے؟ وہ کہنے لگا مجھے معلوم نہیں۔ آپ نے فرمایا چلو کوئی بات نہیں، خیر چلتے ہیں۔ آگے چلے، سامنے دریا تھا، دریا کو کراس کرنا تھا، تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر پانی کی سطح پہ چلنے لگے، دریا عبور کر لیا۔ آپ نے فرمایا جس نے تجھے پانی پہ اپنی حکمت سے چلایا ہے، پانی کی سطح پہ، اب بتا کہ تیسری روٹی کہاں گئی تھی؟ وہ کہنے لگا مجھے معلوم نہیں۔ آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے۔ آگے چلے، ایک صحرا میں پہنچے، آپ نے 3 ڈھیریاں بنائیں مٹی کی، ریت کی۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 3 ڈھیریاں بنائیں، 3 ڈھیریاں بنا کے فرمایا اے مٹی اللہ کے حکم سے سونا بن جا۔ جب وہ تینوں ڈھیریاں سونا بن گئی، آپ نے فرمایا آ تقسیم کرتے ہیں، ایک تیری ہے، ایک میری ہے، تیسری اس کی ہے جس نے روٹی چرائی ہے۔ وہ کہنے لگا وہ تو میں تھا وہ تو میں تھا۔ آپ نے فرمایا چل ٹھیک ہے، میرا حصہ بھی تیرا، تیرا حصہ بھی تیرا، اور تیسری ڈھیری بھی تیری، یہ سب کچھ تیرا، لیکن اتنا یاد رکھنا یہ دنیا کا مال ہے، یہ سب کچھ تیرا ہے، لیکن اب سے تیرے درمیان اور میرے درمیان جدائی ہے، اب تو میرے ساتھ نہیں چل سکتا۔ سمجھ آ گئی؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے تو سب کچھ مل گیا، اب آپ کے ساتھ چلنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم چل دیے۔ اب وہ آدمی 3 سونے کی ڈھیریاں اپنے سامنے لے کے خوشی خوشی بیٹھا ہے کہ اتنے میں 2 شخص آ گئے۔ اس نے بھانپ لیا کہ لگتے ڈاکو ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا سونا لے جائیں۔ خود ان کو بلا کے کہتا کہ میرے دوستو ادھر آؤ، میرے پاس سونا ہے، ہم 3 آدمی ہیں، 3 ڈھیریاں آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی۔ جب ایک ایک ڈھیری اپنے درمیان تقسیم کر لی تو آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ ایک شخص جائے بازار میں کھانا لے کر آئے تاکہ کھائیں، بھوکے ہیں۔ ایک آدمی کو تھوڑا سا سونا دیا، وہ گیا روٹی خریدنے کے لیے۔ اب جو روٹی خریدنے گیا تھا، یہ مال و دولت کی حرص دیکھیے، وہ جو روٹی خریدنے گیا تھا اس نے سوچا کہ اگر کھانے میں زہر ملا دوں یہ دونوں کھا کے مر جائیں گے اور میں سارے سونے کا مالک بن جاؤں گا۔ اس نے کھانے میں زہر ملا دیا۔ اب جو یہ 2 بیٹھے تھے پیچھے، یہ آپس میں مشورہ کرنے لگے اگر اس کو آتے ہی اس کو مار دیا جائے، اس تیسرے کے آتے ہی جو کھانا لینے گئے اس کو مار دیا جائے تو جو تیسری ڈھیری ہے وہ بھی ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ مشورہ ہو گیا، ٹھیک ہے بھائی۔ انہوں نے چھری تیز کر لی، خنجر تیز کر لیا، جو ہی وہ شخص آیا انہوں نے چھری سے وار کیا، اس کا کام تمام کر دیا، موقع پہ مار دیا، وہ بیچارہ مر گیا۔ اب یہ خوش ہو گئے، خوش ہو کے کھانا کھانے لگے، چونکہ وہ کھانے میں پہلے سے زہر ملا کے آیا تھا، ان دونوں نے کھایا، یہ بھی مر گئے۔ اب سونا اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم واپس پلٹے کچھ ساتھیوں کے ساتھ، ان کے حواری، ان کے صحابے کچھ ان کے ساتھ تھے۔ جب واپس پلٹے آپ نے دیکھا کہ 3 لاشیں پڑی ہیں اسی مقام پہ، اور سونا پہلے کی طرح ویسے کا ویسا موجود ہے مٹی پہ۔ آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ دیکھو ذرا، یہ شخص میرا ساتھی تھا۔ ان کو اپنا سارا حال بیان کیا، اور سارا حال بیان کرنے کے بعد فرمایا یہ دنیا ہے اور یہ دنیا مال و دولت چاہنے والوں کا انجام ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ دنیا جان لے لیتی ہے، جان لے لیتی ہے، ایمان لے لیتی ہے، سب کچھ لے لیتی ہے، مگر دیتی کچھ بھی نہیں۔ اردیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، رب تعالیٰ نے قیامت کے دن رب تعالیٰ فرمائے گا جو صرف دنیا کو اپنے سامنے رکھتے ہیں نا، دنیا کا مال و دولت، دنیا کا لالچ، دنیا کا حرص، دنیا کا جاہ و منصب، دنیا کی شہرت، دنیا کی عزت، جو اس کو اپنے سامنے رکھتے ہیں آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ صرف مال و دولت کمانا یہ غلط نہیں ہے، لیکن مطلب کہ حرام کے طریقوں سے کمانا، یا وہ کمائی بھی حرام کے طریقے سے کمائی ہوئی ہے، اگرچہ حلال کے طریقے سے آپ نے کمایا لیکن اس میں اللہ کا
جو مقرر کردہ حق ہے اس کو نہیں نکالا، زکوٰۃ نہیں نکالی مال حرام ہو گیا، عشر نہیں نکالا مال حرام ہو گیا، یا وہ جو نماز کا وقت تھا ہم نے نماز کو ترک کر کے چھوڑ کر کمایا، جبکہ ہم پڑھ سکتے تھے نماز، لیکن نماز کو چھوڑ کے کمایا، وہ بھی حرام کی کمائی ہو گئی۔ یہ جتنے بھی اللہ کی نافرمانی میں کمایا گیا مال، حالانکہ طریقہ حلال تھا لیکن اللہ کی نافرمانی میں کمایا تو وہ بھی حرام کا مال ہو گیا۔ یہ مال حرام کمانے والے اور صرف دنیا کے پیچھے پڑنے والے، آخرت کو بھول جانے والوں کے بارے میں رب تعالیٰ فرماتا ہے میں قیامت کے دن ان سے پوچھوں گا ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، یہ سورہ توبہ۔ رب نے فرمایا میں پوچھوں گا بتاؤ تم آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے تھے؟ دنیا کو طلب کر لیا تھا، ارے آخرت کو بھول گئے تھے؟ ارے یہ دنیا تو فقط دنیا کے لیے ہے۔ دنیا کا اگر آپ لفظی معنی دیکھ رہے ہیں، لفظی معنی دنیا، اس کا لفظی معنی ہے ادھر کا کنارہ۔ کیا؟ ادھر والا کنارہ۔ ارے یہ تو ادھر والا کنارہ ہے، ادھر والا کنارہ خدا جانتا یا خدا کا مصطفیٰ جانتا؟ ذرا ادھر والے کنارے کے بارے میں بھی غور کیا کریں۔ سو دعا ہے کہ رب تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دنیا کے حرص و لالچ سے بچا کے رکھے، رب تعالی اپنی اطاعت اور فرما برداری میں رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔